نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ خاتمے پر ہے، اینڈنگز پر ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ من یرید اللہ بہ خیرا، اللہ تعالیٰ جس سے خیر کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول استعمال کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا استعمال کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں ایسے نیک اعمال کی کہ جس پر انسان مداومت اختیار کرتا ہے، اور ایٹ دی اینڈ انسان کا خاتمہ بھی پھر انہی اعمال پر ہوتا ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ ہمیشہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے یہ حسن ظن رکھنا چاہیے کہ یہ عمل کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اسی پر ہی خاتمہ دے۔ کیونکہ یہ دیکھیں کہنا بڑا آسان ہوتا ہے کہ جی لا الہ الا اللہ، میں نے دنیا سے رخصت ہونا ہے، میں جو ہے وہ بیڈ پر ہوں اور میرے آخری سانس نکل رہے ہوں گے تو میں لا الہ الا اللہ کرنا پڑھنا کون سا مشکل میں پڑھ لوں گا۔ ایسا اصل میں یہ نصیب کی بات نہیں ہوتی، صرف اس پہ محنت بھی ہوتی ہے، اس میں محنت ہوتی ہے، اس میں مداومت ہوتی ہے۔ آپ نے پوری زندگی جس بندے کی زبان کے اوپر ہمیشہ سے لا الہ الا اللہ کے کلمات چلتے ہوں، ہاں وہ مشکل حالات کے اندر بھی اس کی زبان سے جملے نکلتے ہیں۔ آپ خود دیکھیں کہ جب انسان کسی بات کرنے کا عادی ہوتا ہے، جیسے فار ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں اللہ معاف کرے ایف ورڈ ہے یا ایس ورڈ ہے، کوئی بھی انسان کو ہاتھ لگتی ہے، کوئی چوٹ لگتی ہے، فوراً انسان کے منہ سے یعنی انکانشیسلی وہ ورڈز نکلتے ہیں۔ اور اس کے مد مقابل اگر انسان کے منہ سے لا الہ الا اللہ یا بسم اللہ یا حسبنا اللہ یا اس طرح کے ورڈز نکل جائیں اور اسی پر انسان کی موت ہو جائے تو اس سے بڑی خیر کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اب یہ چیز انکانشیسلی اور انسان اپنے آپ کو اس پہ ٹرین کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو اپنی لائف سٹائل تھوڑی سی چینج کرنی پڑے گی۔ سینس ظاہر ہے آپ کو ہر مومنٹ کے اوپر اپنے آپ کو شروع میں فورسفلی اس چیز کا کرنا پڑے گا، اور زبان پہ آپ کو ایک چیز کے جو ہے نا وہ جسے کہتے ہیں نا تکرار کرنی ہوگی، ریپیٹیشن لانی پڑے گی تاکہ وہ آپ کے لیے آپ اس سے یعنی اکسٹمڈ ہو سکیں۔ وہ بندہ جو ذکر بہت زیادہ، تو خلاصہ یہ ہے کہ جو بندہ اذکار بہت زیادہ کرتا ہے پرائمریلی، ہم اس سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اس کا خاتمہ انشاءاللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ یا لا الہ الا اللہ پر ہوگا، اور جس کا خاتمہ اس پر ہو گیا وہ جنتی۔ ٹھیک ہے، ایک چیز علماء بہت ذکر کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے بارے میں حسن ظن ضرور رکھنا چاہیے۔ اصل میں جب انسان تکلیف پر ہوتا ہے نا، ایٹ دی اینڈ اکثر کوئی بیماری ہوتی ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے، مثلا اللہ معاف کرے کوئی کینسر ہو گیا، کوئی ایسی مسئلے ہو گئے، تو اس وقت شیطان جو ہے وہ بہت زیادہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ برسیسا کا جو واقعہ ہے فار ایگزامپل، اس کے اندر بھی دیکھیں ایٹ دی اینڈ شیطان نے بڑا فائدہ اٹھایا، اس کو ہوپلیس اللہ سے نا امید کر دیا۔ اسی طریقے سے اللہ معاف کرے جو لوگ بیچارے کینسر سے لڑ رہے ہوتے ہیں، وہ تکلیف جو کیمو کی تکلیف ہوتی ہے اور بھی بہت سی چیزوں کی تکلیف ہوتی ہے، تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بدظن ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو اولڈ ہومز میں ہوتے ہیں، تو ایسے موقعوں پر علماء کہتے ہیں کہ آخری دنوں میں جب انسان دنیا سے رخصت ہو رہا اس وقت اللہ کی رحمت پر امید اور اللہ پر ایمان اور تقویٰ جو ہوتا ہے نا، یہ انسان کو بہت بڑی کامیابی عطا کرتا ہے۔ لیکن یہ بڑا مشکل ہوتا ہے اس وقت پہ، ظاہر انسان بڑا ڈی موٹیویٹڈ ہوتا ہے، پین ہوتا ہے، انسان نے پتہ نہیں کتنی دعائیں کرتا ہے اللہ کے سامنے کہ اللہ مجھے اس تکلیف سے نجات دے دے، لیکن حقیقت میں اس کی موت اس میں لکھی ہوتی ہے، اور موت تو انسان کے اختیار میں نہیں، موت اللہ نے جو فیصلہ کیا ہوا ہے وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتی۔ تو حسن ظن علماء کہتے ہیں ون آف دی اسباب، ون آف دی کازز کے جس کے تھرو آپ انشاءاللہ حسن خاتمہ کر سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ پر حسن ظن رکھیں، اور اس بارے میں حدیث بھی ہے انا عند ظن عبدی بھی، میں اپنے بندے کے ظن کے مطابق اس سے ڈیل کرتا ہوں، تو وہ اچھا حسن ظن کرے گا تو اللہ اس کے ساتھ اچھا معاملہ